قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بال قوم یزعمون ان شفاعتی لا تنال اہل البیت، رواہ موجم الکبیر۔ موجم الکبیر کی روایت ہے 20,495 نمبر احادیث پاک ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بال قوم یزعمون ان شفاعتی لا تنال اہل البیت۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری ساتھ رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں، کہ وہ لوگ، ان کا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو میری اہل بیت ہے، میرے رشتہ دار ہیں، مجھ سے تعلق رکھنے والے ہیں، میرے خاندان کے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رشتہ داری کا لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا میری رشتہ داری کا فائدہ ان لوگوں کو ضرور ہوگا کہ جن کی میرے ساتھ رشتہ داری ہے، تعلق ہے، اس کا قیامت کے دن ان لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ شَفَاعَتِي تَنَالُهَا وَحُكْمُهَا وَحُكْمٌ فَبِيَاتٍ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس رب کی قسم میری رشتہ داری کا فائدہ ہاں کو بھی ہوگا اور حکم کو بھی ہوگا۔ یعنی ہاں اور حکم یہ یمن کے دو قبیلے ہیں۔ یمن کے یہ دو قبیلے ہیں۔ علماء و مفسرین فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا اپنے ارشاد میں ذکر فرمایا کہ ان شفاعتی تنالھا وحکمھا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو یمن میں قبیلہ ہے نا، جس کی دور کی مجھ سے رشتہ داری ہے، دور سے جس کا مجھ سے تعلق ہے، ہماری قرابت ہے لیکن دور کی ہے، وہ خاندان کہاں ہے، وہ قبیلہ کہاں ہے؟ ایک قبیلے کا نام ہا تھا اور ایک کا حکم تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو قبیلے جن کے خاندان کے ساتھ میرا دور کا تعلق بنتا ہے، جو مجھ سے دور کا تعلق رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو بھی میری شفاعت پہنچے گی۔ جو میری قریب کے ہیں، اہل بیت ہیں، میری ازواج ہیں، میرے قریب کے رشتہ دار ہیں، ان کی تو بات ہی بڑی عظیم ہے، ان کی شان بڑی بلند ہے، لیکن جو میرے دور کے لوگ بھی ہیں خاندان سے تعلق رکھنے والے اور دور کا تعلق ہے، وہ یمن کے قبیلے کیوں نہ ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تعلق ان سے ہے تو میری شفاعت کل قیامت کے دن ان کو پہنچے گی، اس بنیاد پر کہ وہ میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی میری شفاعت پہنچے گی، اور جو میرے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کا میرے ساتھ قرب کا تعلق ہو یا میرے گھر میں پیدا ہوں اور میری ذریت میں سے ہوں، ان کا کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا کوئی فائدہ نہیں، آپ نے فرمایا میری قربت کو تو عظیم شان کل قیامت کے دن عطا ہوگی، لیکن جو مجھ سے دور کا تعلق رکھنے والے میرے خاندان کے ہیں، میری شفاعت ان کو بھی پہنچے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو یہ عزتیں اور عظمتیں عطا ہوئی، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلے فرمان میں کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا، تو تم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ وابستہ ہونے والوں کو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میری شفاعت ملے گی، جو دور کا تعلق رکھنے والے ہیں ان سے بھی میری رشتہ داری کا تعلق ہے تو انہیں بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن دوسری روایت میں جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تمہیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ کچھ احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو اس مضمون کی ملتی ہیں، جس میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا لا اغنی انکم من اللہ شیئا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2548 نمبر حدیث پاک ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرما دیا تھا کہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دوں گا، تم کہتے ہو حضور فائدہ دیں گے، تم کہتے ہو حضور سے تعلق کا فائدہ ہے، لیکن امام الانبیاء نے تو خود کہہ دیا کہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ لیکن یاد رکھیے ایسی احادیث مبارکہ جو تطبیق کے حوالے سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ، امام الانبیاء نے واضح بیان فرمایا، آپ نے فرمایا میری اہل بیت اطہار کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص آ جائے کہ ہو میرے اہل بیت، رشتہ داری مجھ سے ہو لیکن وہ میرے دین پر عمل نہ کرتا ہو، اس نے میرے دین کو چھوڑ دیا ہو، کوئی اور دین اختیار کر لیا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دوں گا، وہ مجھ سے قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میری رشتہ داری رسول اللہ سے ہے، میں ان کا کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، ان پر ایمان لاؤں یا نہ لاؤں، میں ان کی شفاعت مجھے ملے گی۔ تو میرے آقا نے واضح بیان فرما دیا کہ میری شفاعت اسے ملے گی میرے خاندان کا، وہ یمن کا ہو، ہا قبیلے سے یا حکم قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، اور ہو میرے دین پر، جو میں دین لایا ہوں اس دین پر عمل کرنے والا ہو، میرا کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو میں اسے فائدہ دوں گا۔ اگر کلمہ پڑھنے والا نہیں، ابو لہب ابو جہل میرے قریبی ہیں، چچا ہیں، میرا خون ہے، لیکن میرا ان سے گہرا تعلق ہے، ابو لہب سے، ابو جہل سے، عتبہ سے، شیبہ سے میرا تعلق ہے۔ عرب کے بعد جو ہے نا وہ بڑے خاندان کے سرداران قریش ہیں، بڑے لوگ تھے وہ، لیکن میں قیامت کے دن میرے قریب ہونے کا، رشتہ داری ہونے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، خواہ وہ ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو، میرے چچے کیوں نہ ہوں، میرے قریبی کیوں نہ ہوں، انہیں فائدہ نہیں مل سکتا۔ فائدہ اسے ملے گا جو میرے خاندان سے دور کا بھی تعلق رکھنے والا ہوگا اور کلمہ مجھ محمد کا پڑھنے والا ہوگا، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، اسے عزتیں ملیں گی، اسے شان ملے گا، اسے مقام ملے گا، اسے ملے گا جو میرا ہوگا اور میرا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، میرے دین پر جو میں لایا ہوں اس دین پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کی ویلیو ہوگی۔ اور جو میرے خاندان کا قریبی کو نہ ہو، جو مجھے نہیں مانتا، میرے کلمے کو نہیں پڑھتا، میرے دین کو نہیں مانتا، میں اس کے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کل ہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور سبب کے حوالے سے ایک آیہ جو ہے نا وہ آپ کی احادیث پاک تلاوت کی تھی، اور اسی طرح سے ہم نے کشتی نوح کا حوالہ دیا تھا، حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث پاک تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کل نجوم بِأَيْهِمْ اقتدیہم اہتدیہم۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال یہ ہے، وہ تو تھی اہل بیت کی مثال، امام الانبیاء نے صحابہ کی مثال عطا فرمائی اور فرمایا کہ صحابہ کی مثال یہ ہے، میرے صحابہ ایسے ہیں اصحابی کل نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی طرح ہے میرے صحابہ، جو ان کی اتباع کرے گا، جو ان کے ساتھ جڑا رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کامران ہو جائے گا، اسے عزتیں اور عظمتیں اور شانیں ملیں گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
अस्सवाइक़ अल-हजर की रिवायत है, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व अहलुल बैती शजरतुन फिल जन्ना व आदानुहा फी दुनिया व मन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपने इरशाद फरमाया कि मैं और मेरी अहले बैत कौन हैं? मैं और मेरी अहले बैत अना व अहलुल बैती शजरतुन फिल जन्ना। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और मेरी अहले बैत की मिसाल ऐसे है जैसे जन्नत का दरख्त है। और जन्नत के दरख्त की शान ये है कि वह आदानुहा फिद दुनिया, उसकी अजमत का आलम यह है उस दरख्त की कि उसकी टहनियाँ जो हैं उस दरख्त की वो दुनिया में फैली हुई हैं। और उसकी जड़ें कहाँ हैं? इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी जड़ें जन्नत में हैं। वो ऐसा दरख्त है, मैं और मेरी अहले बैत की शान ऐसी है जैसे जन्नत का दरख्त है, और उस दरख्त की शाखें दुनिया में हैं और उसकी जड़ें जन्नत में हैं। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये अजमत और ये शान बयान फरमाई है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत का, आपके ख़ानदान का, आपकी अहले बैत अतहार का ये शान है, ये फैज़ान है कि वो दुनिया में भी तुम्हें फ़ायदा दे रहे हैं और कल क़यामत के दिन इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हें क़यामत के दिन भी तुम्हें फ़ायदा अता फरमाएंगे। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। एक रिवायत आखिरी कंजुल अम्बाल की है, 34,157 नंबर हदीस पाक है कंजुल अम्बाल की। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रिवायत को करने वाले, हम तक पहुँचाने वाले, इस बात को बयान करने वाले हज़रत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्बातुकुम अला सिरात। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल पुल सरात से जब गुजर होगा तो हर बंदा चाहेगा कि मैं इस पर से साबित कदमी से गुजर जाऊं। पुल सरात से मेरा गुजर हो तो मैं साबित कदमी के साथ गुजर जाऊं, कोई रुकावट, कोई झिझक ना हो, और बड़े वकार, बड़े इत्मीनान और बड़ी शान के साथ मैं गुजर जाऊं पुल सरात से। तो इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें एक नुस्खा अता फरमाया। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया, कोई चाहता है कि पुल सरात से सुकून से गुजर जाए, जो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक पुल सरात का पुल होगा। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इत्मीनान और सुकून से गुजरना चाहता है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो सुन लो, उसे कोई खदशा ना होगा जो इस नुस्खे को अपना लेगा। आपने फरमाया, अस्बातुकुम अला सिरात। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कौन सुकून और साबित कदमी के साथ पुल सरात से गुजरना चाहता है? तो फरमाया, अशद्दुकुम हुब्बन लि अहलिल बैती व लि अस्हाबी। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नुस्खा हमें अता किया है कि पुल सरात से अगर साबित कदमी से गुजरना चाहते हो, सुकून के साथ गुजरना चाहते हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा तुम्हें? इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशद्दुकुम हुब्बन लि अहलिल बैती व लि अस्हाबी। फिर क्या करना पड़ेगा? शदीद, इंतहा, बेमिसाल, बड़ी सख्त तरीन तुम्हें मोहब्बत करनी पड़ेगी। किससे मोहब्बत करनी पड़ेगी? इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ले अहले बैती, मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करो। और फिर किसके साथ करो? ले अस्हाबी, मेरे सहाबा के साथ मोहब्बत करो। और मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करोगे तो तुम पुल सरात पर से साबित कदमी से गुजर जाओगे।
تمہیں خبر ہی نہ ہوگی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، بے خوف ہو کر پرسرار سے گزرو گے، تب گزرو گے جب تمہارے دل میں صحابہ کی بھی محبت ہو اور تمہارے دل میں اہل بیت کی بھی محبت ہو۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، ہم اس بات پر، اس حدیث پاک پر خوب عمل کرنے والے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، آپ کے اہل بیت اطہار سے بھی ہم انتہا محبت کرنے والے ہیں، اور آپ کی اصحاب پاک سے بھی ہم انتہا درجے کی محبت کرنے والے ہیں۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی اہل بیت کے ساتھ بھی ہمارا تعلق قائم رہے۔ ہمارے امام نے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب ہمیں درس دیا اور کیا بتایا کہ ہم اہل سنت کیا ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی۔ ہماری ایک آنکھ حضور کے صحابہ ہیں اور دوسری آنکھ ہماری اہل بیت مصطفیٰ ہیں۔ ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو دونوں سے محبت کرتا ہے وہ اس دنیا میں بھی امن سے اور سکون سے رہے گا، کل قیامت کے دن بھی امن سے رہے گا، حشر کے میدان میں بھی امن سے رہے گا، اور پرسرار سے بھی وہ اسی اطمینان اور خوشی سے جائے گا جس کے ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں